مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. السلام علیکم. بیان آپ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. الحمدللہ آج ہم لوگ اللہ رسول کا ذکر کرنے کی نیت سے، اور یہ ذکر بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں جان سکیں. اور صرف جاننا یہ کافی نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس پہ عمل نہ کریں. اچھی باتیں صرف اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں اگر بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا. مثلا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت زیادہ وہ انسان کی طبیعت کے بارے میں جانتا ہے، اسے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ایسا چراغ ہے جو دوسروں کو روشنی نہیں پہنچاتا، یعنی اس کا علم عبث ہو جاتا ہے. تو شعور کی جہاں تک بات کریں اور علم کی بات کریں تو یہ دور قیامت ہے، اور ہمارے ذہنوں میں علم بہت زیادہ ہے. یعنی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یعنی ہر بچہ جانتا ہے چھوٹا سا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیوں بھائی، جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ نہیں بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمارے گھر کی خواتین جانتی ہیں کہ انہیں باپردہ رہنا چاہیے. ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے جانتے ہیں ہمیں شادیاں کیسے کرنی ہیں، ہمیں اپنے گھر کے فنکشنز کیسے آرگنائز کرنے ہیں، ہمیں اپنی ذاتی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ہمارے اندر یہاں کھوپڑی میں ہمارے شعور موجود ہے، اور یہ دین اسلام کی ہی برکت ہے. دین اسلام سے پہلے جب ہمارا دین دنیا میں نہیں آیا تھا، لوگ اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچتے تھے، اور یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لوگ اپنے گھر جب ان کے گھر بچیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. دین اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، اور برائیاں تو اس دور میں بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلام کی برکت سے ہمارے ذہن میں شعور پیدا ہو گیا. جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہمارے ضمیر پر گنا ضرور گزرتا ہے کہ ابھی ایک بندہ تھا ابھی مسجد میں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پڑھا رہے تھے ان کو. میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود رکھا. پھر وہ باہر گئے، بات کر کے آئے اور کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کہیے. تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میرا نام میں نے خود نہیں رکھا ہے، میرے دوست نے کہا تھا تمہارا یہ نام اچھا لگے گا، تو میں نے یہ والا نام میں نے جھوٹ نہیں شاید آپ سے بولا تھا، لیکن ایسے بول دیا تھا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا. وہ واپس لوٹ کے آئے مجھے بتایا. تو یہ دین اسلام کی برکت ہے جو ہمارے ذہنوں میں یہ شعور موجود ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس کا تعلق سچ سے نہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ہمیں اپنے رویے اچھے رکھنے ہیں، ہمیں بڑوں کا ادب احترام کرنا ہے، ہمیں عبادتیں کرنی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی نحوست ہے یا دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل پہ دنیا اتنی غالب ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت، پیسے روپے کی محبت اتنی زیادہ غالب ہو جاتی ہے کہ ہم ان برائیوں اور اچھائیوں میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے لوگ اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ سے تیز بولتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو مارتے ہیں. اکثر گھروں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ بڑے جو بھائی ہیں وہ چھوٹوں کو مارتے ہیں. اکثر گھروں کی شکایت ہے. چھوٹے بھی کہیں کہیں بڑوں کو مارتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ دین اسلام کی برکت ہے. ایک چھوٹا سا بھی بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو دبک جاتا ہے کہیں کنارے جا کے. کیوں؟ اس کا دل دنیا داری سے پاک ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. لیکن جب ہم غلطی ہم جیسے بڑے کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے دلیر ہو جاتے ہیں اپنے گناہ پر، ہے نا؟ کچھ لوگ تو آ کے ہم سے کہتے ہیں کیا ہوا ہم غلطی کرتے ہیں، ہم تو اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا تھوڑی نہ کہتے ہیں غلطی کر کے، کرتے ہیں تو کرتے ہیں. اتنی دلیری گناہ پہ ہمیں آ گئی ہے. ہم نمازیں چھوڑتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہمارے دل پر اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے برا سلوک کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے گھر کی عورتوں سے. ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ دلیر بھی ہوتے ہیں. ہم اسے چھپانا بھی نہیں چاہتے. اب تو کھل کے لوگ بتاتے ہیں. لوگ چھپاتے بھی ہیں تو جھوٹ بول کے پھر ایک اور گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں. اور ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. کسی انسان کا حق اگر ہم سے چلا گیا تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس انسان سے معافی مانگیں. مثلاً میں نے امام صاحب کو
मार दिया या इनका पैसा ले लिया, तो अब सिर्फ तौबा नहीं, अब हमें अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी है और इनका पैसा वापस भी करना। लेकिन जब से ये तौबा, ये नमाज और ये इस तरह की दीनी मामलात से हमारी दूरियां हुई हैं, तब से हमारे घरों में दीनी माहौल ख़त्म हो गया है। देखें, वो कहते हैं, बड़ी मशहूर कहावत है कि शैतान को उंगली पकड़ाएंगे तो वो गले मिल लेगा, बड़े बूढ़े कहा करते थे। तो छोटी छोटी गलतियों पे दिलेरी ये हमें बड़ी गुनाह तक ले जाती है। छोटी छोटी गलतियों पे तौबा ना करना ये हमें बड़ी गुनाहों तक लेके चला जाता है। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पे नहीं टोकेंगे तो एक दिन वो बड़ी गलतियां करने लगेंगे, और नतीजा ये होगा कि जब इंसान गलतियों में डूब जाता है तो उसका दिल इतना स्याह हो जाता है कि उन गलतियों से निकलना भी नहीं चाहता। फिर वो अपनी गलतियों पे दलीलें देने लगता है, हिकमतों के पुल बांधने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ये हो रही हमारे माशरे में कि हमारे घरों में बुराइयां हैं, हम इस्लामी अक़दार से दूर हैं, हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं, हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद हम दिले रो चुके हैं। वजह क्या है? दुनिया की मोहब्बत, और हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया वालों के लिए कर रहे हैं, और वो चीज़ हमें मिल जाती है।